اکانومی اور ان کی فارن پالیسی اور نیشنل سیکیورٹی پالیسی کیا ہوگی. اور جہاں تک نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی ہے, اگین شہباز وہ ایک کنسسٹنٹ ہے, جیسے کہا کہ جو بھی پاکستان کی جو اپروچ ہوگی, پاکستان ایک ذمہ دار اسلامی جمہوری اور فلاحی ریاست ہے جس کی قومی سلامتی پالیسی قرآن و سنت اور آئین پاکستان سے ہم آہنگ ہوگی, جو نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے مضبوط دفاع اور آزاد خارجہ تعلقات کی آئینہ دار ہوگی. اب اس میں جو اگین انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو قومی سلامتی پالیسی ہے وہ تمام جو سیاسی و دینی جماعتیں ہیں, خارجہ اور دفاعی امور کے ماہرین اور جو باقی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مل کے پارلیمنٹ سے منظور کروائی جائے گی. اینڈ تھرڈ اگین یہ پوائنٹ ان کا کہ جو پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے دیٹ از ملک کی سلامتی اور بقا کا وہ ضامن ہے, اور اس کے حوالے سے پاکستان بالکل بھی کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا, نہ پاکستان کا پروگرام رول بیک کیا جائے گا, نہ اس طرح کی کوئی چیز کی جائے گی. لیکن اس میں دو پوائنٹس میرے لیے بڑے انٹرسٹنگ ہیں, اینڈ مجھے پرسنلی مجھے یہ دونوں پوائنٹس پسند آئے ہیں. ایک تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جتنے بھی آرم فورسز ہیں ان کے جو چیفز ہیں اس کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ پارلیمنٹ کرے گی. مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو وہ میرٹ پہ کرے اور میرٹ پہ جو منظوری پارلیمنٹ سے ہوگی, مطلب چیف آف آرمی اسٹاف, ایئر فورس کے چیف, نیول چیف. تو اگر یہ ہو جاتا ہے اور اس میں حکومت کی ڈسکریشن ختم ہو جاتی ہے, میرا خیال یہ کوئی کافی یہ حکومت کی اب اس کے اندر ایک ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے. دیکھیں جو بھی امریکہ کی ہم اگزامپل دیتے ہیں, جو امریکہ کی انتظامیہ یا امریکہ کا صدر ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ پوری اپنی جب آتا ہے تو انتظامیہ پوری چینج کرتا ہے, اس کو اختیار دیا جاتا ہے. اس میں ایک قدغن ضرور ہوتی ہے کہ جو بھی اس کا نومنی ہے وہ سپریم کورٹ کا جج ہو, وہ اس کا آرمی چیف, کانگریس سے اپروول ہوتا ہے, وہ سینٹ سے اس کی اپروول ہوتی ہے, باقاعدہ اوپن ڈیبیٹ ہوتی ہے, کوسچن آنسرز ہوتے ہیں اور سینٹ اس کی اپروول دیتی ہے. اور دوسرا یہاں پر آئی تھنک یہی چیز انٹرسٹنگ ہے. آئی تھنک اگر فار ایگزامپل آپ کسی چیف کو دیکھیں, جس طرح امریکہ میں ہوتا ہے, آپ کسی کو گورنمنٹ نامینیٹ کرتی ہے تو اس کی اپروول لیٹ سے کہ سینٹ سے ہوتی ہے, اور وہاں پہ اسی طرح کی پبلک ہیئرنگ ہو اور ان سے جو سیکیورٹی اور اسٹریٹجک نیچرز کے ایشوز ہیں ان سے اگر سوال جواب ہوں اور عوام کو براہ راست وہ دیکھنے کا موقع ملے کہ جو ان کا فیوچر کا جو سپہ سالار ہے یا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہے یا ایئر فورس کا یا نیول چیف ہے, ان کی کیا پالیسی ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن اس کو میرے وائنڈ اپ کرتے ہیں. جو ایک آخری پوائنٹ مجھے ایک اگین بڑا انٹرسٹنگ لگا ہے کہ مینڈیٹری ملٹری ٹریننگ ہوگی تمام پاکستانیوں کی جن کی عمر 18 سے 35 سال ہے. تو دس از اگین, اب آپ کو یاد ہے کہ 90s میں اسکول اور کالجز میں ایک آپ کا ہوتی تھی اس وقت ٹریننگ, تھوڑا سا میں یہ دیکھیں یہ جو ملک سیکیورٹی اسٹیٹس ہوتے ہیں نا, مطلب اسرائیل میں بھی ایک زمانے میں, امریکہ میں بھی یہ مینڈیٹری ہوتا تھا. گریٹ محمد علی قلعے آپ کو پتا انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا وہ اس طرح ایون ویتنام وار میں حصہ لینے کے لیے. تو آئی تھنک کہ اس پہ مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے کہ ہمیں ایز اے ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف بڑھنا چاہیے. ہم اس کا مطلب ہے کہ ہم فیوچر میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید ہم تنازعات میں ہی گھرے رہیں گے. ہیلدی ایکٹیویٹی کے لیے تو ٹھیک ہے, بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کافی لوگ سے سمارٹ ہو جائیں گے اگر یہ ٹریننگ اسٹارٹ تو اچھی بات ہے. اوورآل اگر دیکھا جائے تو آپ اس کو مطلب ایک اچھا اس کو ریٹ کرتے ہیں جو ان کا منشور ہے. ناظرین اب بڑھتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف, وہ ہے پاکستان بزنس کونسل. ایک ریپرزینٹیٹو باڈی ہے جو پاکستان کے بڑے بڑے مینوفیکچرنگ ہاؤسز ہیں, اس میں کچھ فارن کمپنیز بھی ہیں. انہوں نے بھی ایک پلان انہوں نے ریلیز کیا اس ہفتے اگلی حکومت کے لیے, اور یہ پلان بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. اور جو چیز اس میں ایک مجھے اچھی لگی ہے کہ کافی ریسرچ بیسڈ آپ کو چیزیں ملتی ہیں. اگر آپ جماعت اسلامی کا بھی منشور دیکھ لیں اور ابھی جو پاکستان بزنس کونسل کی چیزیں جو وہ پرپوز کریں اگلی حکومت کے لیے, اگر یہ چیزیں امپلیمنٹ ہو جائیں, اس سے ایک چیز تو بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ پاکستانی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, چاہے پولیٹیکل پارٹیز ہیں, چاہے بزنس ہاؤسز ہیں یا ان کی ریپرزینٹیٹیو باڈیز ہیں, ان کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جو ایشوز ہیں پاکستان کی, اور وہ سولوشنز کی بھی بات کریں. دی اونلی پرابلم از کہ ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. جو پاکستان بزنس کونسل کا پلان ہے اس کے اندر کچھ جگہوں پہ لگتا ہے کہ وہ کچھ انٹرسٹ واچ کر رہے ہیں, بٹ اوور آل اگین جو ان کی سفارشات جتنی بھی ہیں اس میں کافی وزن ہے. کامران وہ بھی لمبی مدت کے منصوبہ بندی کی بات کر رہے ہیں پاکستان بزنس کونسل والے, جماعت اسلامی نے بھی کی تھی, IMF بھی یہ بات کر رہا ہے. آپ کی لانگ ٹرم پلاننگ ہوگی تو آپ جو بنیادی ایشوز ہیں حل کر سکیں گے. بینیفٹ آف آور آڈینس یہ بھی بتا دیں گے یہ پاکستان بزنس کونسل ہے کیا, کن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تاکہ میں نے بھی بولا نا کہ وہ جو بزنس ہاؤسز ہیں یہاں پہ مینوفیکچرنگ یونٹس ہیں بڑے بڑے, ان کو یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور جو جتنے بھی آپ کو مختلف برانڈز نظر آتے ہیں, پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے یا اکانومی, ان کا ایک بہت بڑا ٹیکس کی کنٹریبیوشن, امپلائمنٹ کنٹریبیوشن, ان کی انویسٹمنٹ کنٹریبیوشن ان کی کافی زیادہ. تو یہ دو بڑی آرگنائزیشن آتی ہے جن کا انفلوئنس بھی ہے پالیسی کے. انہوں نے جو ظاہر اپنی طرف سے تجاویز دی ہیں, پلان آف ایکشن دی ہے, تو ون بائی ون اگر بات کریں, ایک انہوں نے بات کی ہے کہ یہ جو 5000 کا نوٹ ہے
اس کو ڈسکنٹینیو کر دیا جائے؟ ڈو یو تھنک کہ اس پر پہلے بھی بات ہوتی رہی کہ اس کو ڈسکنٹینیو کر دینا چاہیے تاکہ جو انفارمل یا بلیک اکانومی ہے اس کو ڈسکریج کیا جا سکے؟ ڈو یو تھنک کہ کیونکہ ایک ٹائم پہ ایسے لگا تھا کہ جب ہم دیوالیہ ہونے والے تھے یا بات ہو رہی تھی کہ شاید فائنینشیل ایمرجنسی لگ جائے اور 5,000 کا نوٹ ختم ہو جائے، لیکن اس کو پھر ڈسپیل کر دیا گورنمنٹ نے، ایسا نہیں کیا. بٹ ڈو یو تھنک کہ یہ دس از سم تھنگ دیٹ وی شوڈ سیریسلی کنسیڈر، یا گورنمنٹ جو آتی ہے یہ کس کانٹیکس میں بات کریں؟ پہلے تو یہ بات یہ جو پاکستان بزنس کونسل کی ریکمنڈیشن ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ جو انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے پاکستان کی، اس کا سائز بہت بڑا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس 80% جو آپ کی آبادی ہے وہ ان بینکڈ ہے، اس کا بینکنگ سے لینا دینا ہی نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو کرنسی سرکولیشن ہے، جتنے بھی نوٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان پرنٹ کرتا ہے اس کا 1/3 تو ہے وہ مارکیٹ میں ہر وقت گردش کر رہا ہے، وچ از کوائٹ ہائی ریشو. دنیا میں اتنی ہائی ریشو نہیں ہوتی. تو یہ انڈیکیٹ اس چیز کی طرف کر رہا ہے کہ انفارمل اکانومی کا سائز بہت بڑا ہے اور لوگ اکانومی سے باہر رہنا پسند کرتے ہیں تاکہ ان کو ٹیکسیشن اور باقی چیزوں سے وہ بچے رہیں. دعا اس کے لیے ان کی سفارشات ہیں. پہلی وہ بنیادی بات یہ کر رہے ہیں کہ جو 5,000 روپے کا کرنسی نوٹ ہے اس کو وہ ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی دوسری ان کی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ جو کیش ہے اس کس حد تک آپ استعمال کر سکتے ہیں. کیا ان لمیٹڈ کیش بائنگ آپ کر سکتے ہیں، یا کیش کا استعمال ایک خاص حد تک رکھیں، اس کے بعد اگر اس سے اوپر پیمنٹ ہوگی تو آپ کے کسی ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ سے ہوگی. اٹس اگین اے ریکمنڈیشن وچ شوڈ بی کنسیڈرڈ سیریسلی. جب تک یہ نہیں ہوگا تو آپ کی جو ہے وہ اس میں جو پرابلم آئے گی. لیکن ناظرین، فائنینشیل ایمرجنسی کبھی بات ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، آج کل بھی شاید ہو رہی ہے یا نہیں دیا ہے جو بھی انتخابات کے بعد گورنمنٹ منتخب ہو کر کے آتی ہے. بریک سے پہلے تو ہم نے 5,000 کے نوٹ کی بات کی کہ وہ اس کو ڈسکنٹینیو کرنے کی بات کر رہے ہیں. ایک ایشو جو جماعت اسلامی کے مینیفیسٹو میں بھی ہے، انرجی اور جو پاور سیکٹر ہے یہ ایک بلیک ہول ہے، ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے، اور کنسسٹنٹلی یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ہمیں ری نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو آئی پی پیز، جو پاور پروجیکٹس ہم نے لگائے تھے خاص کر کے پی ایم ایل این کے دور میں، اور زیادہ تر وہ چائنیز منصوبے ہیں. تو اگین پاکستان بزنس کونسل بھی اس چیز کو ایڈوکیٹ کر رہی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ جب یہ معاملہ اٹھا تھا تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے کوشش کی تھی اس کو ری اوپن کرنے کی، بٹ بڑا اسٹرانگ رسپانس ہمیں ملا تھا چائنا کی طرف سے، وہ چیز نہیں ہو سکی. ڈو یو تھنک کہ ریئلسٹکلی اب جتنی آوازیں اٹھ رہی ہیں جو اس وقت ہمارے انرجی اور پاور سیکٹر کے حالات ہیں، وی سیریسلی نیڈ ٹو بلڈ اے کیس فار ری نیگوشیشنز جو آئی پی پیز کی بات ہے؟ دیکھیں، یہ جو انہوں نے کچھ نمبرز اپنی رپورٹ کے اندر شیئر کیے ہیں وہ تو بڑے انٹرسٹنگ ہے. اگر ان نمبرز پہ جایا جائے تو یہ ڈیلز بالکل ری اوپن ہونی چاہیے اور ری نیگوشیٹ ہونی چاہیے. یہ جو چائنا کی مدد سے ہم نے جو پاور پلانٹس لگائے ہیں اس کے لیے جو چائنیز بینکس نے قرضہ دیا ہے چائنیز انویسٹرز کو، جس سے انہوں نے پاکستان میں یہ پلانٹس لگائے ہیں، وہ 10 سال کے لیے قرضہ ہے. اور ان کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق جو سالانہ اس کے اوپر ادائیگی ہو رہی ہے اس قرضے کے اوپر 10% کے شرح سود کے اوپر کوئی $2.4 ارب پر اینم ہم چائنا کو صرف قرضوں کے اوپر سود دے رہے ہیں پاور پلانٹس کے لیے. ٹھیک ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ جو کاسٹ ہے الیکٹریسٹی ٹیرف، اور اس میں پھر آئیڈل کیپیسٹی پیمنٹس بھی آ جاتی ہیں، وہ کوئی 16 روپے فی یونٹ ہے اس وقت جو ہم 42 روپے دے رہے ہیں.